نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اکثر لوگ قربانی کے جانوروں میں عقیقے کے حصے رکھتے ہیں اور پھر مسئلے پوچھتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے، جبکہ کچھ لوگ تو مسئلہ پوچھ لیتے ہیں اور کچھ پوچھنے کی زحمت کے بارے میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی دبی جاتے ہیں، جبکہ شرعی طور پہ قربانی کے مسائل علیحدہ ہیں، قربانی کے جانور کے، اور عقیقے کے جانور کے مسائل جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ جو شرائط قربانی کے جانور میں ہیں وہ عقیقے کے جانور میں شرائط نہیں ہے، اور جو سہولتیں قربانی کے جانور میں ہیں وہ عقیقے کے جانور میں سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ مثلا شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہیں کہ قربانی کا جانور دوندہ ہونا ضروری ہے، اس کے بعد قربانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دوندے کے علاوہ قربانی، جبکہ عقیقے میں دوندہ ہونا شرط نہیں ہے، وہ 6 ماہ کا ہو، سال کا ہو، 1.5 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، چل جائے گا۔ اور اسی طرح قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے، جبکہ عقیقے کے جانور میں یہ شرط نہیں ہے۔ اس کا اگر کان کٹا ہوا کوئی مسئلہ نہیں، سینگ ٹوٹا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بھی تھوڑا بہت نقص کوئی عیب ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ قربانی میں ایسا نہیں چلتا۔ اور اس طرح جو سہولتیں قربانی کے جانور میں، مثلا آپ بڑا جانور کر سکتے ہیں، اونٹ بھی کر سکتے ہیں، گائے بھی کر سکتے ہیں، بچہ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ عقیقے کے جانور میں یہ سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ ادھر صرف بچے کے لیے 2 جانیں اور بچے کے لیے 1 جان، اور وہ بھی چھوٹے جانوروں میں سے بکرا بکری یا بھیڑ اور چھترا وغیرہ۔ یہ گائے اونٹ وغیرہ یا 7 حصے رکھ لینے، یا قربانی کے جانوروں میں آدھے سے قربانی کے رکھ لینے اور آدھے دوسرے، ایسا شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اپنی قربانی بھی خراب نہیں کرنی چاہیے اور عقیقے کو بھی اپنے کو مشکوک نہیں کرنا چاہیے، خراب نہیں کرنا چاہیے۔ آپ علیحدہ علیحدہ کریں، اتنی مصیبت کیا، کون سی مجبوری ہے؟ ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی، ان چاروں حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کافی دیر بعد بیٹا پیدا ہوا اور بہت لوگوں کو خوشی ہوئی۔ کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا یا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خوشی میں آ کر کہا کہ میں اس کے عقیقے کے موقع پر اونٹ ذبح کروں گا۔ تو یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلی تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ ولیکن ما قال رسول اللہ، ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، نہ کرنے دوں گی میں، ہم تو وہی کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بچے کی طرف سے 2 جانیں اور بچی کی طرف سے 1 جانیں۔ یہ جو کام ہے نا کٹھے ایک کو باری ایک بچہ کرتا یا 2 بچے کرتے چل سارا ٹبر نپٹ گیا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے ایسا یہ غلطی کی تھی کہ بڑے جانور عقیقے واسطے جائز قرار دیتے اور پھر اس مصیبت میں پہ گئے، خود پنگا لے کے، پھر جی 1 جان ہونی چاہیے، پھر 1 جان 2 جانا ہونی چاہیے، بچے طرف ہوں، 1 جان بچی طرف ہوں، پھر 2 بچے کرو، ایسا نہیں معاملہ۔ یہ بڑا جانور عقیقے میں ہے ہی نہیں، نہ اونٹ ہے، نہ گائے، نہ بچہ، نہ کٹا، کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹے جانور ہیں، تو لہذا سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کرنا چاہیے، 7ویں دن تک نہیں ہے، 7ویں دن ہے قمری لحاظ سے، قمری مہینوں کے دنوں کے لحاظ سے۔ اور ایک بچہ یعنی مثلا مغرب میں بعد پیدا ہوتا ہے تو وہ اگلے دن میں شمار ہوگا قمری حساب سے۔ شمسی دن جو ہے وہ رات کے 12 بجے ختم ہوتا ہے، قمری دن جو ہے وہ مغرب کے وقت جو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، پچھلا دن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اور عقیقہ لازمی کرنا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے، بہانے بھی نہیں بنانے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رحیلۃ بعقیقۃ، ہر بچہ جو ہے وہ اپنے عقیقے کے عوض جو ہے وہ گروی ہوتا ہے، اور اس گروی کو چھڑانا چاہیے۔ جب تک بندہ کسی بچے کا عقیقہ نہیں دیتا تو وہ رہن گروی، عام طور پہ جو لوگوں کو سمجھتے ہیں جو زمینیں رہن دیتے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی، وہ رہن چھڑوانے کے لیے عقیقہ دینا پڑتا ہے۔ تو جب تک آپ عقیقہ نہیں دیں گے وہ رہن نہیں چھوٹے گا۔ اور یہ بہانے بلا وجہ نہیں بنانے چاہیے، بچہ اچھے نہیں جی وہ تو نان کے گیا جی فلاں ماں تھے، جتنے مرضی ہو گئے، عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے، سنت یہی ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے، کوئی ایمرجنسی کوئی مسئلہ بن گیا ہے تو بعد میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو سنت ہے وہ ہے یہ جو بنائی ہیں نا باتیں 14ویں دن جی، 18ویں دن جی، 21ویں دن، یہ ساری باتیں بعد کی،
بہتر اصل مسئلہ جو ہے وہ 7ویں دن کا عقیقہ کریں، اس کے ختنے کریں، اس کا نام رکھیں، اور اس کی وہ باغ تو آ کے نا یہ ان جھنڈ بھی پنجابی بولتے ہیں، جھنڈ لو آ کے وہ برابر سونا چاندی تول کے چاندی تول کو صدقہ کرنی چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں اور پریشانیاں تو بھی بچے بچاتا ہے۔ سارے دوست ہی وہ کہتے کہ بچہ بیمار سی، وہ علاج معالجہ کر سے ٹھیک نہیں سی ہو جائے، کسی نے پوچھا بھی یہ عقیقہ کیتا ہے، انہیں کہ نہیں، انہوں نے کہا فوری عقیقہ کرو، عقیقہ کیتا، عقیقے کی وجہ اللہ پاک نے مہربانی کی تو بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو لہٰذا عقیقہ کرنا سنت ہے اور ہر بچے کے لیے ضروری ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے نا قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے رکھنے، یہ بالکل شرعی طور پہ غلط ہے، بلکہ بڑا جانور عقیقے میں نہیں چلتا، چھوٹے جانور کرنے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔